ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिह, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह रसूल अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीची कीजिए, दो जानों बैठिए और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله
الحمدللہ رب العالمین اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہے۔ مدنی چینل پر ہر شب پیر آپ اس مبارک سلسلے کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ یوں کہا جائے کہ یہ مدنی چینل کے بنیادی سلسلوں میں سے ایک ہے۔ بالکل ابتدائی سلسلے آپ دیکھا کرتے ہوں اگر تو مدنی چینل کی آغاز سے اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ جاری ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی اس سلسلے کو بہت پسند فرماتے ہیں، اور جب مدنی چینل نہیں تھا تب بھی دعوت اسلامی میں الحمدللہ اجتماع ذکر و نعت ہوتے رہتے تھے۔ جہاں موقع ملا اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھا کرتے ہیں، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا تو اجتماع ذکر و نعت، سویم میں اجتماع ذکر و نعت، چہلم میں اجتماع ذکر و نعت، برسی ہے تو اجتماع ذکر و نعت، تو کسی کی شادی ہے، ولیمہ ہے، منگنی ہوئی، کوئی بچہ پیدا ہوا، عقیقے کی تقریب ہے، اجتماع ذکر و نعت کو دعوت اسلامی نے گویا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اور بنانا بھی چاہیے کہ اجتماع ذکر و نعت میں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ذکر خیر ہوتا ہے، بزرگان دین کی مناقب پڑھی اور بیان کی جاتی ہیں، اصلاح و عقائد اور اعمال کی اصلاح کے بیش قیمت مدنی پھول لٹائے جاتے ہیں۔ تو اجتماع ذکر و نعت کو ہمیں اپنی زندگی میں تھامے رکھنا ہے، اسے انشاءاللہ اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے۔ اس سے آپ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کریں گے، اس کی برکتیں اور بہاریں حاصل کریں گے۔ سلسلہ بھی جاری ہے، مگر اچھی نیتیں کیے بغیر ثواب نہیں ملے گا۔ تو ثواب کے لیے اچھی نیت کرنی پڑے گی۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، میں جب آ رہا تھا تو بھی الحمدللہ کچھ نیتیں کی تھی، آپ بھی نیتیں فرما لیں مزید کہ تاکہ ثواب ملے۔ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شرکت کروں گا، علم دین سیکھوں گا، سیکھ کر دوسروں تک ہو سکا تو پہنچاؤں گا۔ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کروں گا۔ کرنے والے کرنے کی نیت کر لیں، سننے والے سننے کی نیت کر لیں، اور سبھی مل کے پڑھنا چاہیں تو بھی اجازت ہے، سارے ہی کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ صلاۃ و سلام میں کھڑا ہو جاؤں گا تعظیم کی نیت سے، انشاءاللہ عز و جل آخر میں دعا کروں گا، مسلمانوں سے خود بڑھ کر ملاقات اور مصافحہ وغیرہ بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ادب و تعظیم یہ بہت ضروری ہے کہ یہ وہ ذکر ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس در کے ذکر میں سستی، کاہلی کا مظاہرہ کرنا اور گویا ایک طرح سے تعظیم نہ دینا، ویلیو نہ دینا، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان اس مبارک در کے ذکر کو کرتے ہوئے بہت چوکنا ہوتا ہے، اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ آپ بزرگان دین کے مبارک اذکار پڑھیں، سنیں، آپ کو ان کی سیرتوں میں یہ نظر آئے گا کہ وہ جب ذکر خدا و مصطفیٰ میں مصروف ہوتے تھے تو ان کی کیفیت کیسی ہوتی تھی، ان کا ادب کیسا ہوتا تھا۔ کسی نے بڑا پیارا کہا، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا، کہ عرش کے نیچے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا ذکر وہ ذکر ہے، ان کا در وہ در ہے کہ ان کے در پر آتے ہوئے جنید و بایزید جیسے بڑے بڑے اولیاء بھی اپنی سانس کی آواز بھی روک لیتے ہیں کہ کہیں اس آواز سے بھی بے ادبی نہ ہو جائے۔ گویا میں نے مفہوم عرض کیا ہے۔ تو مبارک در مصطفیٰ ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا ان کا مبارک ذکر ہو، ذکر مصطفیٰ ہو، کہ یہ ذکر بھی اس در پر لے جانے والا ذکر ہے۔ تو اس کا جو ادب ہے بہت زیادہ ہے۔ اجتماع ذکر و نعت میں جتنا ہو سکے دو زانوں بیٹھیں، چاہے آپ گھر پہ ہوں، چاہے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ادب کا معاملہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی۔ سب سے پہلے حمد یا مناجات سے آغاز سلسلہ ہوا کرتا ہے۔ آئیے چند اشعار مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا ایک کلام ہے، آئیے اس کے چند اشعار میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی ہو سکے تو اس میں شامل ہوں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔
اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، نغمہ بار نسیم سگر گئے، نغمہ بار نسیم سگر گئے، یا اللہ یا اللہ اللہ اللہ
تجھ کو اس پیارے کا بخش سگے آتار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو جب نبیوں کا سرور ہے، جو جب نبیوں کا سرور ہے، یا اللہ ہو یا اللہ، اللہ 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 عز وجل وجل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے اب ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کا ذکر خود رب تبارک و تعالی فرماتا ہے. کہیں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہیں فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، کہیں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرے محبوب کا ذکر رب تبارک و تعالی نے کیا اور کیسے کرنا چاہیے یہ بھی سکھایا. آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مزید سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچے کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. اور ذات حسن حسین ہے عین شبیہ ہے مصطفیٰ، ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد
مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین سب مل کر میرے ساتھ اس کلام میں ساتھ ہو جائیے. لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک یا رسول اللہ. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک یا رسول اللہ. اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں. اپنا سب کچھ گنبد خضرا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کلی تھا آج بھی ہے. لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک یا رسول اللہ. پس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا جس کو حق نے بلند کیا جس کو حق نے بلند کیا. پس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. پس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. دونوں جہاں میں ان کا چرچا دونوں جہاں میں ان کا چرچا چل بھی تھا آج بھی ہے. لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک یا رسول اللہ. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پر مٹنے کا جذبہ ان پر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک یا رسول اللہ. جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بےتاب ہیں وہ آنکھیں بےتاب ہیں. پھر جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بےتاب ہیں. پھر جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بےتاب ہیں. پھر وہ آنکھیں بےتاب ہیں. پھر ان آنکھوں میں ایک تقاضا ان آنکھوں میں ایک تقاضا
رسول اللہ لبیک یا 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 سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے کامران بھائی، مرحبا۔ اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، یہ بھی شعر تھا نا اسی میں، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، یہ ہمیں کہاں سے درس ملا؟ ہمارے پیارے پیارے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، انہیں جب بھی کوئی غم پہنچتا تو محبوب کی بارگاہ میں آ جاتے، جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر حاضر ہو جاتے اور اپنے محبوب سے پریشانی عرض کرتے۔ جنگ بدر میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک ہاتھ جو تھا وہ ٹوٹ گیا، آپ نے وہ ہاتھ سنبھالا ہوا تھا، تو ہاتھ ٹوٹ جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے آدمی، طبیب کے پاس جاتا ہے اور کوئی علاج معالجہ کرنے والے کے پاس جاتا ہے، لیکن یہ محبوب کے پاس آنے والے لوگ تھے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی پریشانی عرض کی، محبوب علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب دہن لگایا، ہاتھ ایسا جڑا کہ گویا ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی آنکھ نکل آئی تھی جنگ میں، آنکھ نکل آئی، دکھ نہیں رہی، ویک نہیں ہو گئی، نکل آئی یہ بار۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک لعاب دہن سے اس آنکھ کو جوڑ دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو پھوڑا نکلا تھا کمر پہ، ایسا شدید پھوڑا تھا، محبوب علیہ السلام کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ کرم فرما دیجیے۔ محبوب علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگا دیا، پھوڑا ختم ہو گیا، ایسا ختم ہوا کہ نشان بھی باقی نہ رہا۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ آئی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، غزوہ خیبر کا واقعہ ہے، آپ علیہ السلام نے لعاب دہن سے آپ کی آنکھوں کو درست فرما دیا۔ جب بھی تکلیف ہوتی تھی صحابہ حضور کی در پہ آتے تھے، گویا یہ درس دیتے تھے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں۔ بھائی کیوں دیکھیں؟ اپنا تو سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، یہ قیامت تک، بلکہ محشر میں بھی ہمارا سہارا ہے، جنت میں بھی آپ ہی کا سہارا، آپ ہی کا پڑوس ہمیں چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نہ صرف ان تکلیفوں میں بلکہ اور بھی دیگر حاجات میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک واقعہ ہے۔ حافظہ کمزور تھا، بندہ بادام کھاتا ہے، پستے کھاتا ہے اور ایسی چیزیں کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، حافظہ تیز ہونے لگتا ہے، لیکن یہ وہ تھے کہ یہ در مصطفیٰ پر آ کر اپنی حاجتوں کو پورا کروا لیا کرتے تھے۔ محبوب علیہ السلام نے بھی کسی کو مایوس تو لوٹانا نہیں تھا، مایوس کیسے جائے کوئی؟ مایوس کوئی جاتا نہیں آپ کے در سے۔ حضور علیہ السلام نے جب سنا کہ حافظہ کمزور ہے، فرمایا کہ چادر بچھاؤ، چادر بچھائی، ایسا کچھ عطا کیا جو آنکھیں نہ دیکھ سکتی تھیں ظاہری، فرمایا سینے سے لگا لو۔ چادر کو سینے سے کیا لگایا؟ فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے زندگی میں جو کچھ سنا، دیکھا، جب بھی دیکھا، ایسا یاد کیا کہ ہر بہر بیان کر سکتا۔ اور وہ صحابی ہوئے کہ جن سے سب سے زیادہ روایتیں ہیں۔ اس کی دلیل بھی دیکھیں نا، محبوب علیہ السلام نے جو دیا وہ تو دیا، دلیل دنیا دیکھ رہی ہے آج کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیثیں روایت ہیں، اتنی روایتیں کسی سے بھی نہیں ہیں۔ تو آپ غور فرمائیے کہ پیارے آقا دیتے کیسا تھے، مانگنے والے مانگتے تھے، دینے والے عطا کر دیا کرتے تھے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، آؤ مانگو ملتا ہے، اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے۔ اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے سائے میں زندگی اور اسی گنبد خضرا کے سائے میں موت عطا فرمائے۔ آئیے مزید
نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ اس سے ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کے نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ شب
پہ ہر عاشقی پڑتی ہے نظر، تیرے ہی دامن پہ ہر عاشقی پڑتی ہے نظر، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، رحمت للعالمین تیری دعائیں سب گیا، رحمت للعالمین تیری دعائیں سب گیا، رحمت للعالمین تیری دعائیں سب گیا، اب تو مولا میرا سر پر گناہ کا بار ہے، اب تو مولا میرا سر پر گناہ کا بار اب ہے۔ آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائیں، اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائیں، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گنوائی ہے، رحمت للعالمین تیری دعائیں سب گیا، رحمت للعالمین تیری دعائیں سب گیا، ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا ہے، رحمت للعالمین تیری دعائیں سب گیا، رحمت للعالمین تیری دعائیں سب گیا، تو مولا بے ترا سر پر گناہ کا بار ہے، اب تو مولا بے ترا سر پر گناہ کا بار ہے، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، مجتبی عاصیوں شاہ شہ ابرار ہے،
الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں گرتا، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں گرتا. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ بھی حنفور. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے. فرماتے ہیں یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جان کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جان ہم کو پھر دکھا دے، پھر دکھا دے وہ روزے بغیر پروزاں ہم کو پھر دکھا دے وہ روزے بغیر پروزاں ہم کو یاد میں جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، پھر دکھا دے، پھر دکھا دے وہ ادا ہے گول خنداں ہم کو پھر دکھا دے وہ ادا، پھر دکھا دے وہ ادا، پھر دکھا دے وہ ادا ہے گول خنداں ہم کو پھر دکھا دے. خوف گئے تم خراشی اس سگے طیبہ کا، خوف گئے سب
ورنہ کیا یاد نہیں ڈالا افغان ہم کو، ورنہ کیا یاد نہیں، ورنہ کیا یاد نہیں، ورنہ کیا یاد نہیں ڈالا افغان ہم کو پھر دکھا دے میرے غرض جگر سے نکلتی ہے صدا، میرے غرض جگر سے یہ نکلتی ہے صدا، اے بنی ہے عربی کر دینا مقدام ہم کو، اے بنی ہے عربی کر دینا مقدام ہم کو پھر دکھا دے، جب سے آنکھوں میں سمائی غیر مدینے کی بغار، جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینے کی بغار، نظر آتے ہے خزاں دیدہ گلستان ہم کو، نظر آتے ہے خزاں، نظر آتے ہے خزاں دیدہ گلستان ہم کو پھر دکھا دے، اے رضا واسطے رخ پاک سنانے کے لیے، اے رضا واسطے رخ پاک سنانے کے لیے، نظر دیتے ہے چمن مرغ غزل خواہ ہم کو، نظر دیتے ہے چمن مرغ غزل خواہ ہم کو پھر دکھا دے، وہ رخے مگرے فروزاں ہم کو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی بھائی پھر سے اپنا موبائل دکھائیے، پھر سے کیا مطلب؟ پہلے بھی دکھا چکے ہیں نا، ہے نا؟ پہلے دکھایا تو پھر کہوں گا دوسری بار کے لیے ذرا پھر سے دکھائیے، ہے نا؟ تو اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ کیجیے، آپ عرض کر رہے ہیں پھر دکھا دے یا رسول اللہ، پھر دکھا دے وہ رخ۔ کون سا رخ؟ کہ جب مسکراتا ہے تو غم دور ہو جاتے ہیں، تکلیفیں کافور ہو جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی۔ یہ بجلی گرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو بجلی گرتی ہے تو بندہ مر جاتا ہے، بارش میں بجلی گرتی ہے، اور ایک بجلی ہوتی ہے کسی کے تبسم کی بجلی، کہ جب کوئی مسکراتا ہے تو دل میں اتر آتا ہے، تو دل میں آ جاتا ہے، جگہ بنا لیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ وہ مسکراتے تھے کہ جو دیکھتا تھا ان کا ہو جاتا تھا۔ جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، پھر دکھا دے وہ ادائے گل خندہ ہم کو۔ خندہ کہتے ہیں مسکرانا،
مسکراتے ہوئے پھول کی وہ ادا پھر سے مصطفیٰ جان رحمت آپ دکھا دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو کلام ہے امام اہل سنت کا، ہمارے نعت خواں پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت کے کمال کلاموں میں سے ایک کلام ہے، شاہکار کلاموں میں سے ایک کلام ہے. ویسے تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا کلام ایسا ہے، آپ کے ہر کلام، آپ کا ہر نعتیہ دیوان جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اس کی کوئی نظیر ہی نہیں بنا سکا. لیکن یہ جو کلام ہے یہ ان مخصوص کلاموں میں سے ہے جو اپنی مثال آپ ہیں، شاہکار ہیں. آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق کی ان اداؤں کو بیان کرتے ہیں کہ جو ایک عاشق کے لیے بھی اس منزل پر پہنچنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں خوف ہے سما خراشی یہ سگے طیبہ کا، جب مدینے جاتا ہوں تو دل ہوتا ہے کہ خوب مچلوں، خوب نالا و افغاں بیان کروں، اپنے درد و دکھ بیان کروں، اپنے حبیب سے اپنی تکلیفیں بیان کروں، اپنی گزشتہ زندگی کے معاملات بیان کروں، اور بیتے آنے والے دنوں کے جو خوف ہیں وہ بیان کروں. لیکن یہ روداد بیان کرنے سے پہلے مدینے کے مبارک کتوں پر نظر پڑتی ہے. وہ مدینے کے سگ کہ جن کے لیے احمد رضا اپنا دل چیر کر دینے کو تیار ہے. وہ احمد رضا کیا ان کی نیند کو خراب کر سکتا ہے؟ ان کی نیند جب انہیں سوتا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے رضا خوف ہے سمع خراشی سگے طیبہ کا، اگر میں زور زور سے نالا کروں گا، فغاں کروں گا، اپنی تکلیف و دکھ بیان کروں گا تو کہیں سگے طیبہ کی نیند نہ خراب ہو جائے. سمع خراشی کہتے ہیں کسی کے آرام میں خلل پڑنا، کسی کو کانوں میں ایسی بات پہنچنا جس سے وہ بیزار ہو، تکلیف میں آئے، اسے اس کا سکون خراب ہو. تو گویا اپنے نالے کے لیے کہہ رہے ہیں، اپنی فریاد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد تو بہت کچھ ہے لیکن مدینے کے کتوں کے آرام سے بڑھ کر میرا نالا نہیں ہے. یہ ہے کمال عشق، کمال محبت کہ مدینے والے سے محبت نہیں ہے، مدینے کے در کے کتوں سے بھی محبت ہے. کہتے ہیں میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا، اے ملیح عربی کر دے نمک دا ہم کو. نمک دا کہتے ہیں زخم کو اگر نمک سے بھر دیا جائے تو وہ نمک دا ہو جائے. زخم نمک لے تو کیا دیکھ بھی نہیں سکتا، اگر زخم پہ نمک لگ جائے تو بے چینی ڈبل ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، آدمی بل بلا اٹھتا ہے. لیکن جو زخم مدینہ ہو، کسی نے کہا نا یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا. تو یہ مدینے کا زخم جو ہے نا، میرے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ میرے دلوں میں جو یہ زخم مدینہ ہے، زخم عشق لگا ہوا ہے، اس سے میرے محبوب آواز یہ آتی ہے کہ اسے نمکداں بھی کر دیجئے، اس پہ نمک بھی ذرا لگا دیجئے تاکہ اور میری بے چینی بڑھ جائے اور میری بے قراری بڑھ جائے. میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. یہ کب ہو؟ جب یہ نمکداں ہو جائیں. یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اے رضا وصف رخ پاک سنانے کے لیے نظر دیتے ہیں چمن مرغ غزل خواہ ہم کو، کہ مجھے بہترین باغ کے اچھی اچھی بولی بولنے والے پرندے یہ ملا کرتے ہیں باغوں کی طرف سے کہ ذرا رضا یہ بھی قبول فرمائیے، ذرا بلبل لے لیجئے، ذرا قمری لے لیجئے، طوطی کو بھی لے لیجئے اور ان کے ذریعے بھی مصطفیٰ جان رحمت کی نعتیں سنائیے، ذرا اس کو بھی سکھا دیجئے، اس کو بھی سکھا دیجئے. یہ بھی انداز ہے، یہ تخیل ہے، یہ خیال میں یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ میرے محبوب کی نعت جب پڑھتا ہوں تو مجھے چمن مرغ غزل خواہ تحفے میں دیتے ہیں کہ ذرا اس کو بھی نعت سکھا دیجئے، یہ بھی محبوب کی نعتیں پڑھنے لگے. تو اعلیٰ حضرت کا جو عشق ہے نا یہ کمال کا ہے. ہم اسی لیے تو ان کے در پہ گر پڑے ہیں، ان کے در کو پکڑ لیا ہے، ان کے در کو تھام لیا ہے، ان سے اپنی نسبت کو جوڑ لیا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کے در سے عشق مصطفیٰ کے جام بھر بھر کے پینا ملتے ہیں. الحمدللہ امیر علیہ سنت نے وہ جام ہمیں پلائے ہیں، وہ جام دعوت اسلامی میں پلائے جا رہے ہیں. آج ضرورت ہے مسلمانان امت کو کہ پھر سے لوٹ آئے اس محبوب کی اداؤں کی طرف، ان کی مبارک سیرت کی طرف، ان کی مبارک زندگی عالی کی طرف کہ جس میں کمال تھا، جس میں عاجزی تھی، جس میں سادگی تھی، جس میں تواضع تھا، جس میں انکساری تھی، جس میں ایک دوسرے سے پیار تھا، جس میں الفت تھی، جس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا تھا. آج مسلمان نے یہ سب چھوڑ دیا ہے، نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. آج ضرورت ہے ایسے کسی دامن کو پکڑنے کی کہ جو ہمیں پھر سے محبوب کا عاشق بنا دے، پھر سے دیوانہ مصطفیٰ بنا دے،
پھر سے مستانہ مصطفیٰ بنا دے کہ جب ہم دیوانہ مصطفیٰ بن جائیں گے تو انشاءاللہ دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی، پھر دل میں حضور کی محبت ہوگی، پھر دل میں مال کی محبت نہیں، پھر محبوب علیہ السلام کے دیدار کی محبت و الفت ہوگی، پھر اس دنیا کی جو بیجا رنگینیاں ہیں وہ دل سے نکل جائیں گی اور مدینہ 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 ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ بہترین ہمارے لیے ذریعہ ہے، ایک مدنی ماحول بنایا ہے۔ آئیے تو صحیح، اس میں بیٹھیے تو صحیح، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت تو کیجیے، مدنی انعامات کو لیجیے تو صحیح، مدنی قافلے میں ایک بار جائیے تو صحیح۔ آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے انہی کا دین اس میں سکھایا جاتا ہے، انہی کی سنتیں مدنی قافلے میں سکھائی جاتی ہیں، دعوت اسلامی میں انہی کی مبارک ادائیں سکھائی جاتی ہیں۔ انہوں نے جس طرح ہمیں جینا سکھایا، دعوت اسلامی وہی انداز ہمیں سکھا رہی ہے، اسی کو ہم ریوائیو کر لیں اگر، تو ہماری زندگی بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ یہ اجتماع ذکر و نعت بھی اسی عشق مصطفیٰ کو بڑھانے کی ایک کڑی ہے، نعتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، ضمناً تذکرہ اعلی حضرت بھی ہو گیا۔ آئیے مزید ایک نعت شریف سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نبی اعلیٰ حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بڑا ہی خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں، اپنی آنکھوں کو بند کر کے اس کلام میں شامل ہوں، انشاءاللہ عز و جل خوب لطف و سرور حاصل ہوگا۔ شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی دولہا، نبی علیہ السلام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی دولہا، نبی علیہ السلام ہوگا، کبھی تو چاند کے نجم قسمت ہلال ماہ تمام ہوگا، کبھی تو ذرے پہ مہر ہوگی، وہ مہر ادھر خوش خیران ہوگا، پڑا ہوں میں انہیں کی راہ گزر میں، پڑے گی رہنے سے کام ہوگا، پڑا ہوں میں انہیں کی راہ گزر میں، پڑے گی رہنے سے کام ہوگا، دل و جگر پر راہ بنے گی، دل و جگر پر راہ بنے گے، یہ دیدہ مشق خیرام ہوگا، انہی کا موسم تکیں گے اس دل جو وہ کریں گے، وہ
سبحان اللہ. یہ کلام حضرت مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ نے چند اشعار سنے، کافی اشعار ہیں اس کے، تو آپ نے چند پر اکتفا کیا. اور واقعی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے یہ بڑے شہزادے ہیں، اس میں رنگ بھی نظر آتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شفاعت کو میری دلہن بنا دیا گیا. تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی دلہن ہو تو وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ام المومنین. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو شفاعت کا ہم پر کیسا کرم ہوگا، شفاعت ہم پر کیسی مہربان ہوگی کہ امہات المومنین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر یقیناً مہربان ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شفاعت پھر ملے گی بھی کس طرح، قیامت کے دن کس طرح محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم پر رحم فرمائیں گے، شفاعت ہم پر مہربان ہوگی. اور انشاءاللہ کیا بغیر کیا، بے کیا کیا ہوگا. ہے جو نہیں کیا وہ کیا ہو جائے گا جیسا کہ کیا، اور جو کیا ہے، جو کام کیے ہیں، جنہوں نے پھنسا دیا ہے، وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کیا ہی نہیں. یہ شفاعت کی برکت ہوگی جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دن چھما چھم بٹ رہی ہوگی، برس رہی ہوگی، اور رحمتوں کی برسات میں انشاءاللہ عاشق نہاتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک کلام، آئیے مل کر چند اشعار ہم سب پڑھتے ہیں. آپ کا یہ جب بھی آپ ہدایت کے بخشش کھولیں گے تو سب سے پہلا یہ کلام آپ کو ملے گا. سب سے پہلے یہ کلام ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت نے یہ کلام سب سے پہلے ہی لکھا ہو، واللہ عالم، کہیں پر لکھا نہیں اعلیٰ حضرت نے، نہ کبھی بتایا. تو ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت کا یہ پہلا کلام ہو، پہلی نعت ہو، اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. چلیں ہم اسے مل کر چند اشعار پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ منقبت کی طرف بڑھیں گے. کلام ہے: وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. بولو وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہاں کیا جود و کرم
کیا ہے تیرا تیرا صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بخار تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر سے نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر سے نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر سے نہ ڈال کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بخار تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا اللہ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا
کھلے گئے ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شگے برق کا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے، لاڈلا بیٹا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شگے برق کا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، مانگنے کا مزہ ہے دریا پر، ہر طلب پر عطا ہے دریا پر، کون لب کھولتا ہے دریا پر، بے طلب مل رہا ہے دریا پر، مانگ ان سے نہیں جن کے لب پر نہیں، جو بھی مانگا ملا ہے دریا پر، نہیں سنتا بھی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا بھی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے پیر لاسانی محی الدین جیلانی ہے، میرے پیر لاسانی محی الدین جیلانی ہے، میرے پیر لاسانی محی الدین جیلانی، نبی کی شمع نورانی، نبی کی شمع نورانی محی الدین جیلانی، علی کے لاڈلے نور نگاہ حضرت زہرا، علی کے لاڈلے نور نگاہ حضرت زہرا، رسول اللہ کی جانی محی الدین جیلانی، رسول اللہ کی جانی محی الدین جیلانی، نبی کی شمع نورانی محی الدین جیلانی، لقب ہے قطب ربانی، شرف محبوب سبحانی، لقب ہے قطب ربانی، شرف محبوب سبحانی، ہے رخ دین نورانی محی الدین جیلانی، ہے رخ دین نورانی محی الدین جیلانی، تمہارا ایک اشارہ ہو تو میرا کام بن جائے، تمہارا ایک اشارہ ہو میرا کام
رفع ہو ساری حیرانی محی الدین جیلانی مدد کا وقت ہے مشکل کشائی کے لیے مدد کا وقت ہے مرشد مدد کا وقت ہے مشکل کشائی کے لیے بہر غم میں طغیانی محی الدین جیلانی اور غلام در کہنے والا ہے سالک ٹھیک دھر جائے غلام در کہنے والا ہے سالک ٹھیک دھر جائے سنانے رنجے پنہانی محی الدین جیلانی سنانے رنجے پنہانی محی الدین جیلانی رسول اللہ کے جانی محی الدین جیلانی نبی کی شمع نورانی محی الدین جیلانی ہے میرے پیر لاسانی محی الدین یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک انت شمس انت بدر انت نور فوق نوری انت اکر وعالی انت مصباح الصدور یا حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور چشم و دل کر دو منور صلوات اللہ علیک یا حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں